الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجالس رمضانیہ میں آج کی اس دوسری مجلس میں آپ سب کو خوش آمدید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح بھی نصیب فرمائے. آج کی مجلس کا عنوان جیسے آپ لوگ جانتے ہیں رمضان شہر القرآن ہے، یعنی رمضان ماہ قرآن. اور ہم سب سے یہ بات مخفی بھی نہیں ہے کہ رمضان تھوڑے ہی دور میں ہم سے چند ہی دنوں بعد انشاءاللہ ہم اس عظیم مہینے کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں یہ نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا ہی ہو. آج کی مجلس میں انشاءاللہ کچھ اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ رمضان کا قرآن کریم کے ساتھ کیا تعلق ہے. چند باتیں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں یا سنتے ہیں تقریباً، لیکن یقیناً انسان کے لیے اور خاص طور پہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ چند باتیں اس کو یاد دہانی کے طور پر دوبارہ کہی جائیں، مختلف اس میں پیرائے اختیار کیے جائیں تاکہ اس کو فائدہ ہو. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بلا شبہ یاد دہانی کروانا مومنوں کے لیے باعث فائدہ مند ہوتی ہے. اسی لحاظ سے ہم انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے آج بإذن اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں برکت دے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں جہاں رمضان کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، لیکن اگر آپ اس کے کچھ سیاق و سباق کی طرف غور کریں تو اس میں مختلف احکامات اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائے ہیں اسی صورت کے شروع میں یا ان آیات سے پہلے. چنانچہ پہلے ذکر ہوتا ہے تقریباً قصاص و دیت کے احکام کا، اس میں احکام شرعیہ کیا ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وصیت کے کچھ احکام بیان فرماتے ہیں. اس کے بعد اسی کے اندر جو ہے وہ حلال و حرام جو اشیاء خورد و نوش کھانے پینے سے متعلق چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو فرما کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تمہاری پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ایاما معدودات، ابھی جو چند دن جن کو کہا گیا ہے، یہی چیز اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا شہر رمضان، یعنی جو یہ شہر رمضان ہے یہ دراصل گنتی کے چند دن ہیں جو تم پر آنے والے ہیں اور آئیں گے. اس کے اندر یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کے اندر ایک تو ہم روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مناسبت جوڑ گئی ہے قرآن کریم کے ساتھ. یعنی اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا اور انسانیت کو اس ہدایت سے بہرہ مند فرمایا. اگر اس آیت پہ ہم غور کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی یہ مہینہ جو چند دنوں کا ہے یہ وہ شہر رمضان ہے جو کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا قرآن نازل فرمایا. یہی بات ہمیں ملتی ہے تقریباً مختلف آیات میں بھی. چنانچہ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن کریم کا جو ابتدا ہے، اس کا جو نزول ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوا، جو کہ خود رمضان کی ایک رات ہے. یہاں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انزل فیہ القرآن،
قرآن نازل کیا گیا، کیونکہ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ نازل کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس آیت میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے صفت علو سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی صفات کے لحاظ سے عالی ہے، عالی مرتبت ہے، اس کی تمام صفات اعلیٰ ہے، وہ خود اپنی ذات میں عالی ہے، اپنے مخلوق سے جدا ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، تبھی تو وہاں سے قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے بندوں پر۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہدی للناس، یعنی یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ اسی لیے اترا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اور ہدایت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ہدایت عام مراد ہے، یعنی اس کے اندر لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، لوگوں کے لیے برکتیں موجود ہیں۔ جو شخص ہدایت کا متلاشی ہے، اس کو قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے دین میں ایک ہدایت عامہ ہے جس کو ہم جو اس آیت میں بھی جس کا ذکر ہوا ہے، جس کو ہم ہدایت الدلالہ والعلم والبیان کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی طرف رہنمائی کرنا۔ اور دوسری چیز ہے ہدایت خاصہ، یعنی جب انسان کو اپنے رب کی طرف سے توفیق ملتی ہے کہ وہ کسی صحیح راستے کو اختیار کرتا ہے، یا نیکیوں کے راستے پہ چلتا ہے، یا شریعت الہیہ کی طرف چلتا ہے، اس کو ہم ہدایت خاصہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یقیناً بندے کے لیے ایک توفیق ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہدی للناس، یہ عام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اس کے اندر۔ یہی بات ہمیں سورہ اسراء میں بھی ملتی ہے، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن وہ ہے جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ اس طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 138 میں ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، واضح طور پر اس کے اندر ہدایات ہے۔ اگلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وبینات من الہدی والفرقان، یعنی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت کا سامان ہے، اور یہ واضح نشانیاں پر مبنی قرآن کریم ہے۔ واضح نشانیاں کس طرح ہیں؟ جیسے کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ پر واضح نشانیاں نازل فرمائی۔ هو الذي ينزل على عبده آیات بینات، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 9 میں بھی یہی بات ارشاد ہوئی ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے بندے پر واضح نشانیاں اتاری ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے واضح نشانی فرمایا ہے کہ اب جس کے بعد کسی قسم کی گمراہی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو انسان اپنے رب کے راستے کو اپنانا چاہتا ہے، سیدھی راہ کا متلاشی، اور اس کے لیے واضح نشانیاں، واضح پیغام آ چکا ہے، اب اس کو مزید کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ من الہدا والفرقان، یعنی یہ ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کرنے کی اس کے اندر واضح نشانیاں موجود ہیں۔ فرقان آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کسی چیز کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو ہم فرقان کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم حق اور باطل میں، ہدایت اور ضلالت میں، خیر و شر میں، حلال و حرام میں، اہل سعادت کون ہے، اہل شقاوت کون ہے، سیاہ و سفید میں، اور اسی طرح روشنی اور اندھیرے میں فرق کرنے والی کتاب۔ تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے۔ اسی بات کا بیان سورہ مائدہ میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 15 اور 16 میں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہاری طرف آ گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے روشن اور واضح کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم۔ چنانچہ یہی بات یہاں پر بھی فرمائی گئی کہ یہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ نور مبین ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو اس سے ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کریم کا جو وصف اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے، نور مبین ہے، واضح نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح کچھ اہل علم نے بھی اس کے اوصاف میں کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ قرآن کریم اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے۔ چنانچہ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ شفائے تام ہے، یعنی روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے
اس کے اندر شفا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ مفتاح الغنا والفلاح ہے۔ اس طرح سعادت مندی کی چابی ہے یہ، جس سے ہم بہت سارے تالے کھول سکتے ہیں اور فلاح پا سکتے ہیں۔ محی القلوب ہے، یعنی مردہ دلوں کے لیے گویا یہ ایک زندگی کا سامان ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ربیع القلوب ہے، دلوں کی بہار ہے۔ اسی طرح ریاض القلوب ہے، یعنی جس طرح ایک انسان کسی باغ میں جا کے اپنے آپ کو راحت پہنچاتا ہے، تو قرآن کریم اسی طرح مسلمان کے لیے وہ جگہ ہے جہاں پر وہ سکون اور راحت پاتا ہے، اپنے لیے کچھ زیست کا، کچھ زندگی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ نور البصائر ہے، آنکھوں کا نور، اور اسی طرح لذت النفوس یعنی زندگی کی لذت قرآن کریم کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ چنانچہ یہ قرآن کریم کا بیان ہے خود اللہ رب العزت کی کلام کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو کس طرح بیان فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر عظیم کتاب ہے، کس قدر عظیم کلام ہے اللہ رب العزت کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے کیا ہدایت دی ہے، خاص طور پر رمضان کا جو تعلق ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم رمضان کے اندر نازل ہوا، جیسے کہ خود ہم نے آیت میں پڑھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اور ماہ رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر رات ملاقات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا، یعنی تقریباً پورے کا پورا رمضان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قراءت کرتے تھے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، وہ ان کو سنتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں جناب عبداللہ کہ جب جبریل علیہ السلام آپ سے آ کر ملتے تھے تو آپ خیر کے عطا کرنے میں بارش برسانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اس نقطے کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے، لیکن اس پوری حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ تو ہمیں اس میں یہ ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا نازل ہونا سدرۃ المنتہا سے، اوپر سے، آسمانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، تلاوت قرآن سننا، اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے اندر تلاوت کرنا کس قدر عظیم عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ خود جبریل امی جو کہ فرشتوں کے سردار مانے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے پیغمبر کے پاس بھیج رہا ہے کہ ان سے قرآن کریم سنا جائے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر عظیم عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جبریل علی امی خاص طور پر قرآن کریم کے لیے کیوں آیا کرتے تھے، کیونکہ خود قرآن کریم اسی مہینے نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے آخر میں جو جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملا کرتے تھے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے عطا کرنے میں بہت زیادہ، یوں کہہ لیجئے کہ بارش برسانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے، یعنی یہ مبالغہ کا ایک انداز ہے۔ بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے، بہت زیادہ خیر کے کام فرماتے تھے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کا کیا لنک ہے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ جبریل علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخی ہو جانا؟ تو بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اس سے ہمیں اشارہ یہ ملتا ہے کہ صالحین کی صحبت کا کس قدر اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، اس کی برکت کا، اور اسی طرح اعمال خیر کی برکت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ایک اچھے عمل سے دوسرے عمل کا دروازہ کھلتا ہے، اور اسی طرح وہ اس دوسرے عمل کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر غور کریں، جیسے روزے کی عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، پھر جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام قرآن سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تو یہ ایک نیکی پہ دوسرے نیکی کا دروازہ کھول رہی ہے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخی ہو جانا ان کے بعد اگلے دن، تو یہ سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نیک اعمال کی برکت کس قدر ہوتی ہے انسان کی زندگی پر، اور خود صالحین کی مجلس یہ کس قدر انسان کے جسم پر، اس کی روح پر، اس کے ایمان پر کس قدر اثر ڈالتی۔ تو یہ اس سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، پھر اس کا پڑھنا، اس سے پھر دوسری نیکی کی رغبت کرنا، یہ سب چیزیں قرآن کریم کی برکت کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا
یا یوں کہہ لیجیے کہ روزے اور قرآن کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ ہم سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن کریم بندے کی شفاعت کے لیے آئیں گے، اور یہ کہیں گے کہ روزہ کہے گا کہ میں نے اس شخص کو تمام کھانے پینے سے، شہوات سے روکے رکھا، یا اللہ میری اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ اور اس طرح قرآن کریم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہے گا کہ میں نے اس کو آرام سے روکے رکھا، یعنی یہ رات کو کھڑے ہو کے اس کو مجھے پڑھتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، تو میری اس کے حق میں یہ شفاعت قبول فرما۔ ذہن میں رکھنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن کریم خاص طور پر رمضان کے اندر ہم سے اور ہمارا دین یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو باقاعدہ پڑھنا ہے، اپنی راتوں کے آرام کو قربان کرنا ہے، تبھی ہم اس کی شفاعت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے اس کو آرام سے دور رکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس شفاعت کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے آرام کو قربان کرنا ہوگا، ادروائز ہم تو اس شفاعت سے یقیناً محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتے ہیں کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا پہلو ہیں، آج کا مسلمان کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے رمضان کس طرح گزارنا چاہیے، اس کے اوقات۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین کس طرح رمضان کو گزارا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ پوری پوری رات قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ چند سلف صالحین کا ذکر میں کرتا ہوں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تابعی ہے بہت مشہور، اسود ابن عامر النخعی، کوفہ کے رہنے والے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کان یختم فی رمضان فی کل لیلتین، رمضان کی ہر 2 راتوں کے اندر وہ قرآن کریم کو ختم فرماتے تھے۔ وکان یختم فی غیر رمضان فی کل 6 لیال، اور غیر رمضان میں وہ ہر 6 راتوں کے اندر ایک قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ اس طرح ہمارے سامنے بصرہ کے ایک مشہور تابعی جن کو سید الحفاظ، سید التابعین کہا جاتا ہے، ایوب ابن ابی تمیمہ السختیانی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے بھی استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کان یؤم اہل مسجدہ فی شہر رمضان، کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنی مسجد کی، اپنے اہل محلہ کی مسجد کے امام بن جایا کرتے تھے، ان کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے سامنے ایک اور، بلکہ خود مالک رحمہ اللہ، مالک ابن انس مدینہ کے مشہور عالم، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حدیث کی مجالس جو ہے وہ آپ موقوف کر دیتے تھے، اس کو روک دیا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح ہمارے پاس ایک اور قاری قرآن کریم کے مشہور قراءت عشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، یزید ابن القعقاع المدنی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ كان يصلي خلف القراء في رمضان يلقنهم، رمضان کے مہینے میں حفاظ کرام کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے تھے، یعنی نوافل پڑھا کرتے تھے، اور ان کو سکھایا کرتے تھے باقاعدہ، یعنی رمضان کے اندر وہ اس طرح اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے پاس ائمہ ہیں، اسلاف ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق ملتا ہے کہ كان يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، دن کے وقت روزانہ ایک قرآن کریم وہ ختم فرماتے تھے۔ وَيَقُومُ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ كُلَّ 3 لَيَالٍ بِخَتْمَةٍ، اور اسی طرح تراویح کے اندر ہر 3 دن کے بعد ایک قرآن کریم وہ ختم کرتے تھے۔ تو یہ چند ہمارے سامنے مثالیں ہیں اسلاف کی، سلف صالحین کی، کہ وہ کس طرح اپنی رمضان کی راتوں کو، اپنے رمضان کے دنوں کو معمور کرتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کو کس طرح گزارنا ہے۔ چند باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے اس کی بہت زیادہ تلاوت کرنی ہے، اپنے اوقات کو تلاوت قرآن کے ساتھ گزارنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے دین میں کچھ چند ایسی عبادات ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جن کو ہم اعمال قلوب کہتے ہیں، دل کے اعمال، اور چند ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہوتا ہے، اس کے جسم سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور دونوں ہی کی ہمارے دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بہت سارے ایسے
اعمال ہے جن کا آپس میں بہت زیادہ گہرا ربط ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی ان اعمال میں سے ہے جن کا ربط ایک ہی وقت میں اعمال قلب، عمل قلب کے ساتھ بھی ہے اور عمل جوارح کے ساتھ بھی ہے۔ اور آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عمل قلب وہ عمل ہے جس کے اندر منافقین نے ٹھوکر کھائی تھی، یعنی وہ نماز بھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، روزے بھی رکھتے ہوں گے، ایون جہاد پہ بھی جایا کرتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے دکھانے کے لیے، لیکن وہ عمل قلب، دل کے اندر کی جو کیفیت تھی وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، یعنی ظاہر کچھ تھا، دل باطن کے اندر کچھ اور تھا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت ایسا عمل ہے جو ان دونوں چیزوں سے متعلق ہے، اور ان دونوں چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ چنانچہ جب انسان تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی، تو ایک بہت بڑی چینجنگ جو اس کے اندر آتی ہے اور آنی چاہیے، وہ ہے اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت، اس سے ملاقات کا شوق، اس کا خوف اپنے دل میں، اسی پر توکل کرنا، اس کا کلام پڑھ کے اطمینان محسوس کرنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا جذبہ، اس کا شکر بجا لانا، اس کے اندر زیادتی کرنا، صبر جیسی صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے۔ پھر ایک اور چیز ہے ہمارے سامنے جو ہم کر سکتے ہیں، وہ ہے اس پر تفسیر پڑھنا، اس کے پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا تعلق عمل قلب کے ساتھ ہے، انسان کے دل کے اعمال کے ساتھ ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے دل میں۔ پھر اسی طرح ہمارے سامنے ایک اور چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، خاص طور پر رمضان کے اندر، قرآن کریم کو پڑھانا۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے چند اسلاف کے اعمال رکھے، انہی میں سے ہیں قتادہ ابن دعامہ رحمہ اللہ، ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں بصرہ کے، ان کے بارے میں آتا ہے کان یدرس القرآن فی رمضان، آپ رحمہ اللہ قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے رمضان کے اندر، اور اس کے علاوہ اذا جاء رمضان ختم کل ثلاث، ہر 3 دن کے اندر آپ رحمہ اللہ قرآن کریم ختم کرتے تھے، فَإِذَا جَاءَ الْعَشْرُ ختم كُلَّ لَيْلَةٍ، اور آخری 10 راتوں میں ہر رات ایک قرآن کریم آپ ختم کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر کے علاوہ پڑھانے کا بھی کام کیا کرتے تھے، تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، اور اس منصب کو بھی اور اس میدان کو بھی سنبھالنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن سنانا، یہ سب آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کی سیرت میں ہم پڑھ آئے ہیں، حدیث میں پڑھ آئے ہیں کہ آپ باقاعدہ جبریل علیہ السلام کو قرآن کریم سناتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صحابہ کرام کو بھی سنایا، آپ نے خود صحابہ کرام نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، مختلف ہمیں ملتا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ باقاعدہ اس کام پر معمور کیے گئے کہ وہ قرآن کریم سناتے تھے۔ اس طرح ہمارے پاس جناب العرباض بن ساریہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، ان کی سیرت میں آتا ہے کہ ان کو باقاعدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ عورتوں کی نماز پڑھائیں، یعنی عورتوں کی امامت کروائیں اور اس میں قرآن کریم سنائیں رمضان کے اندر۔ تو یہ بھی سلف صالحین کا طریقہ ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ جیسے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قابل رشک ہے وہ انسان جس کو اللہ رب العزت قرآن کریم کی دولت دیں، یعنی خاص طور پر جو حفاظ ہیں، جن کو قرآن کریم حفظ ہے۔ رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ایسا شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا علم دیا ہو، چاہے وہ حفظ کی صورت میں ہو یا اس کی تفسیر و توضیح ہو، یقوم به، وہ اس کے ساتھ قیام کرتا ہو، یعنی اس کو سناتا ہو، اپنے آپ کے اپنے رب کے سامنے اس کو سناتا ہو، آناء اللیل و آناء النہار، یعنی دن اور رات کی گھڑیوں میں، اس کے مختلف حصوں میں قرآن کریم کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہو، ایسا شخص قابل رشک ہے۔ اگر ہم نے ایسا قابل رشک بندہ بننا ہے، انسان بننا ہے اپنے رب کا، تو اس کے لیے یقیناً ہمیں محنت بھی کرنی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رمضان ہمارے اوپر آتا ہے لیکن ہم ویسے ہی اس کو گزار دیتے ہیں جس طرح ہم اپنے دیگر اوقات گزارتے ہیں، سال کے دوسرے 11 مہینے گزارتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو چھوڑنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس سے حجر کا معاملہ کر رہے ہیں، یعنی اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کو چھوڑ دینے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان اس پر غور و فکر چھوڑ دے، اس کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دے،
اور اسی کے ساتھ اپنی انفرادی یا اجتماعی زندگی کو نہ ڈھالے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے جو قرآن کریم کو چھوڑ دینا یا اس سے اعراض برتنے میں شمار کی جاتی ہے۔ تو اگر ہمیں بھی قابل رشک انسان بننا ہے تو اس رمضان میں خاص طور پر ہم نے محنت کرنی ہے، اور ان اخلاق کو اور ان امور کو اپنانا ہے جس سے ہم رمضان کے اندر قرآن کریم سے کما حقہ مستفید ہو سکے۔ میں چاہوں گا کہ چند اخلاق کا آپ کے سامنے کچھ تذکرہ کیا جائے جو کہ ہمارے سلف صالحین میں ایک بہت ہی مشہور عالم دین ابو بکر آجری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیے تھے۔ ذکر تو انہوں نے سبحان اللہ آج سے کوئی بہت عرصے پہلے کیے، لیکن غور کیا جائے تو یہ ہمارے لیے آج بھی بہت زیادہ باعث ہدایت سمجھے جا سکتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب اخلاق و حملت القرآن، یعنی اہل قرآن یا حاملین قرآن کے اخلاق میں کچھ ذکر فرماتے ہیں جو ہمارے لیے میرے خیال میں ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اس کا مراجعہ۔ جیسے کہ میں نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کرانا یقیناً ایک مومن کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے تو یہ اخلاق اہل قرآن یا اہل قرآن کا اخلاق، لیکن اگر اس کو آپ کہیں کہ یہ اخلاق الاستہداء بالقرآن کے اندر بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، یعنی جو شخص اللہ رب العزت کے کلام سے ہدایت پانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ان امور کو، ان نکات پر غور کرے، غور و فکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت خاص طور پر ان امور کا خیال رکھے۔ یقیناً یہ وہ اخلاق ہیں جو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہنے چاہیے جب جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ لیکن قرآن کا رمضان کے ساتھ کیونکہ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، خود قرآن کریم میں اس کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، پھر سلف صالحین سے جو ہمیں ملتا ہے، تو ہمارے لیے اور زیادہ یہ چیز بڑھ جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا رمضان کے اندر خاص طور پر خیال رکھیں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ امام ابو بکر آجوری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں اذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، کوئی شخص بھی جو قرآن کریم کو پڑھنا چاہتا ہے یا اس کی تلاوت کا خواہش مند ہے، جب جب وہ قرآن پڑھے تو عقل و فہم کی حاضری کے ساتھ اس کو پڑھے۔ یہ بہت بڑا اس کے لیے اخلاق کے اندر شامل ہے یہ بات۔ همته ایقاع الفهم لما الزمه الله تعالی من اتباع ما امر والانتهاء عما نهى، اس کا ارادہ اس چیز کا فہم حاصل کرنا ہو جس کے اتباع کو اللہ عز و جل نے لازم قرار دیا ہے، اور اس چیز سے رک جانا اس کا مقصد ہو جس سے اللہ رب العزت نے رک جانے کا حکم دیا۔ لیس ہمتہ متى اختم السورہ، اس کا آخری اور یوں کہہ لیجئے کہ ارادہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کب یہ میں سورت مکمل کروں گا، کب میں قرآن کریم کو ختم کروں گا، کتنے میں اس کے اندر ختمے پڑھوں گا قرآن کریم کے، نہیں، ہمتہ متى استغنی باللہ عن غیرہ، بلکہ اس کا اصل ارادہ یہ ہونا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت کب میں غیر اللہ سے بے نیاز ہوں گا، میرے اندر یہ صفت کب آئے گی جو مجھے قرآن کریم مختلف آیات میں مختلف مقامات پہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے ہی مانگنا ہے، اسی کے سامنے سربہ سجود ہونا ہے اور اسی کے دیے ہوئے پر راضی ہونا ہے۔ متى اکون من المتقین، متى اکون من المحسنین، متى اکون من المتوکلین، متى اکون من الخاشعین، میں کب ان لوگوں میں شمار ہوں گا جن کو متقی کہا گیا ہے، جن کو احسان کرنے والوں میں سے کہا گیا ہے، جن کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ توکل کرنے والے ہیں، وہ خشیت کے اندر جو ہے ان کے اندر خشوع ہے۔ متى اکون من الصابرین، میں کب صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ متى اکون من الصادقین، میں کب سچوں میں سے ہوں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو، اور خاص طور پر ایک مسلمان کو، جب وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے رمضان کے اندر خاص طور پر، تو جب جب اس کے سامنے یہ آیات آتی ہیں جس میں اس کے شان کا ذکر ہے، اس کے اللہ رب العزت کے توکل کا ذکر ہے، اس کے خشوع اختیار کرنے کا ذکر ہے، سچوں میں سے ہو جانے کا ذکر ہے، تو میرے اندر یہ چیزیں کب آئیں گی، مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ متى اکون من الخائفین، میں کب ڈرنے والوں میں سے ہوں گا۔ متى اکون من الراجین، میں کب اللہ سے امید رکھنے والوں میں سے ہوں گا، غیر اللہ سے امیدیں توڑ کے اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنے والا ہوں گا، چاہے جس طرح کے بھی حالات ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، خوشی ہو یا غمی ہو، میرا اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق کب بنے گا، اس کے اوپر جو امید کا ایک اثر آسرا ہونا چاہیے وہ کب مضبوط ہو۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ذہن نشین کرنی چاہیے، اور خاص طور پر رمضان کے اندر جب انسان تلاوت کرتا ہے یا تفسیر پڑھتا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو یہ چیزیں انسان کے
سامنے ہونی چاہیے. متى ازہد فی الدنیا، کب میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کروں گا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں دنیا میں میرے سامنے بس یہی ہو کہ میں اس کی تمام لذتیں حاصل کر لوں، میرے پاس پیسہ آ جائے تو میں اس کو لوٹانا شروع کر دوں، یا ہر وہ چیز جس کی مجھے خواہش ہو میں اس کو حاصل کرنے کی تمنا کروں. کب میرے اندر زہد اختیار آئے گا، کب میرے اندر دنیا سے بے رغبتی آئے گی، کب میں اس چیز سے رک جاؤں گا جس کے بارے میں یہ خیال کروں کہ اس کا میری دنیا میں یا آخرت میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو میں اس سے رک جاؤں. متى ارغب فی الآخرہ، میں کب اخروی زندگی میں رغبت کروں گا. یعنی قرآن کریم کی جتنی آیات ہم پڑھتے ہیں ہمارے سامنے اللہ رب العزت اہل جنت کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کا ذکر فرماتے ہیں، تو کیا میں صرف اس کو پڑھ کے آگے گزر جاؤں؟ میرے اندر وہ شعور کب آئے گا، اور میں نے اس کے لیے کب محنت کرنی ہے کہ میں نے بھی اس زندگی کے بارے سے جانا ہے. اس زندگی کے لیے میرے پاس بھی کوئی توشہ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے جس کو میں پیش کر سکوں یا میری نجات ہو سکے. متى اتوب من الذنوب، میں پڑھتا ہوں کہ میرے سامنے گناہ گاروں کے حالات پیش کیے جاتے ہیں، تو میں کب گناہ سے توبہ کرنے والا بنوں گا. کیا میں ایسے ہی رہوں گا جس طرح روز میں ہوتا ہوں، روز میں گناہوں میں لت پت ہوتا ہوں، ایسے ہی صبح کروں اور ایسے ہی شام کروں. کب میں ان گناہوں سے توبہ کروں گا، کب میں ان لوگوں میں شمار ہوں گا جنہیں اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے جب وہ گناہ سے توبہ کرتے. متى اعرف النعم المتواتر، متى اشکر علیہا، کب میں مسلسل ملنے والی نعمتوں کو پہچانوں گا، کب میں ان نعمتوں کو شکر ادا کروں گا. یعنی اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، کتنی ہی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا اور ہم ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن کریم ہمیں جا بجا یہ بات کہتا ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا کرو، جو شکر ادا کرتا ہے اس کو زیادہ ملتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، پڑھتے چلے جاتے ہیں یا زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کو ان نعمتوں کو شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی. تو قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے اپنے پڑھنے والے سے کہ وہ جب ان کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ٹٹولے، اپنے آپ کا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کے اندر چینجنگ لے کر آئے. متى اعقل عن اللہ جلت عظمتہ الخطاب، کب میں سمجھوں گا کہ اللہ نے اپنے قرآن کے ذریعے اپنی عظمت جو ظاہر کی ہے، اس پوری کائنات کے سسٹم کو بتایا ہے، اس کے اندر جو چرند پرند ہیں، کھانے پینے والے ہیں، ان کے بارے میں کب غور و فکر کروں گا. یہ باقاعدہ خود ایک عبادت ہے غور و تفکر کی. متى افقہ ما اتلو، سب سے اہم بات، میں کب اسے سمجھوں گا جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں، کہ میں صرف حروف کو سیدھا کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دوں لیکن میرا عمل اس کے خلاف ہو، میرا اخلاق اس کے خلاف ہو، میرا کردار اس کے خلاف ہو، میری زندگی اس کے خلاف ہو، میرے تحت جو کام کرنے والے ہیں یا میری پورا اسرہ ہے، میرا معاشرہ ہے یا میری اپنی فیملی ہے، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے، تو کیا فائدہ. متى اغلب نفسی علی ہواها، کب میں اپنے نفس کی خواہشات پہ غلبہ حاصل کروں گا. یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت. متى اجاہد فی اللہ حق الجہاد، کب میں اللہ رب العزت کی راہ میں ایسا جہاد کروں گا جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. متى احفظ لسانی، میں کب اپنی زبان کی حفاظت کروں گا. متى اغض طرفی، میں کب اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں. قرآن کریم اس جگہ جگہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. متى احفظ فرجی، کب میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. متى استحیی من اللہ حق الحیاء، اپنے رب سے میں ایسی حیا کب کروں گا جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. نہیں، جب جب اگر انسان کو کبھی یہ موقع ملے کہ وہ گناہ کا گناہ پر قادر ہے، گناہ کر سکتا ہے، تو اس کے دل میں یہ چیز آنی چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت تو میری کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، وہ میرے کسی حال سے غافل نہیں ہے، میرے دل میں کیا چل رہا ہے، میں اللہ رب العزت کی حیا کروں، اس چیز سے باز آ جاؤں. یہ ہے قرآن کریم کا اصل پیغام جو ہمیں اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے. متى اشتغل بعیبی، کب میں اپنے عیبوں کی طرف توجہ دوں گا بجائے اس کے کہ میں دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنے لگ جاؤں اور ان کے پیچھے لگ جاؤں. میں اپنے آپ کی اصلاح کب کروں گا. متى اصلح ما فسد من امری، کب میں اپنے معاملات کو جو بگڑ چکے ہیں ان کی اصلاح کروں گا. متى احاسب نفسی، میں کب اپنے نفس کا محاسبہ کروں گا. یہ زیادہ اہم چیز ہے کہ لوگوں کے محاسبے کرنے کے بجائے انسان اپنے نفس کو سدھارے، اس کو ٹھیک کرے. متى اتزود لیوم معادی، کب میں اپنی واپسی کے دن، یعنی قیامت کے دن، آخرت کے دن، جب فیصلہ ہونا ہے اپنے اعمال کا، میں نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. قرآن کریم میں تو میں پڑھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے جن سے اللہ رب العزت راضی ہوں گے، جن کے پاس نیکیوں کا خزانہ ہوگا. تو میرے پاس کیا ہے، مجھے یہ چیز غور کرنی چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے. متى اکون عن اللہ راضیہ، کب میں اللہ رب العزت کے کیے ہوئے فیصلوں پر راضی ہوں گا. جبکہ ہم یہ چیز بھی پڑھتے ہیں
کہ مومنین کی صفات ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، لیکن اگر میری زندگی میں اس کے الٹ ہے، میں اپنے رب کے رضا پہ راضی نہیں ہوں، کوئی چیز میرے سامنے آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے تو میں اس پہ چی بچی ہونا شروع ہو جاؤں، اپنے آپ کو بہت زیادہ کڑتا ہوا محسوس کروں، یا معاذ اللہ بعض اوقات اس سے بھی آگے بڑھتے جاتی ہے، بعض انسان کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں یا کوئی کفری عمل کر دیتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے دل میں کب آئے گی؟ متى اکون عن اللہ راضیہ، میں اللہ رب العزت کے فیصلوں پر کب راضی ہوں گا، چاہے وہ میرے حق میں یا بظاہر اچھے ہوں یا وہ برے ہی ہوں، ہمیں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے۔ متى اکون باللہ واثقا، میں کب اللہ رب العزت پختہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ متى اکون بزجر القرآن متعظا، کب میں قرآن کے ڈراموں سے، یعنی قرآن کریم جہاں پر بہت زیادہ رغبت دلاتا ہے، وہیں پر ہمیں بہت ساری چیزوں سے ڈراتا بھی ہے، اللہ رب العزت اپنے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں، تو میرے سامنے جب وہ آیات آتی ہیں یا ان قوموں کے متعلق آتا ہے جن پر اللہ رب العزت نے اپنی عذاب نازل فرمایا ہے، جن کو ہلاک فرمایا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، تو میرے لیے یہ پیغام ہے کہ میں اپنے آپ کو کب ڈراتا ہوں ایسی ڈراموں سے، ایسی نصیحت سے، میں کب جو ہے وہ سیدھا ہوتا ہوں۔ متى اکون بذکرہ عن ذکر غیرہ مشتغلا، کب میں غیر اللہ کا ذکر چھوڑ کے صرف اللہ کا ذکر کی طرف مشغول ہوتا ہوں۔ متى احب ما احب، کب میں اس چیز سے یا اس سے محبت کروں گا جس سے اللہ رب العزت نے محبت کی ہے۔ قرآن کریم جگہ جگہ ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کن چیزوں سے محبت کرتا ہے، وہ کن سے محبت کرتا ہے، تو میرے دل میں ان لوگوں کے لیے بھی یہ اس چیز سے، اس عمل سے محبت ہونی چاہیے۔ متى ابغض ما ابغض، جس چیز سے اللہ رب العزت بغض رکھتے ہیں، میں نے کب اس چیز کو چھوڑنا ہے، اس سے بغض رکھنا ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، یہ چیز زیادہ اہم ہے۔ متى انصح للہ، میں کب اللہ رب العزت کے دین کے لیے خیر خواہ بنوں گا، لوگوں کو خیر خواہی کی تعلیم دوں گا، کب میں ان کے لیے نصیحت کا سامان بنوں گا۔ متى اخلص له عملی، کب میں اپنے ہر عمل کو اس کے لیے خالص کروں گا، یعنی جو ریا سے، کاری سے، دکھاوے سے پاک ہوگا۔ متى اقصر عملی، کب میں اپنی خواہشوں کو کم کروں گا۔ متى اعمر قبری، کب میں اپنی قبر کو آباد کرنے کے لیے تیاری کروں گا، اس کے مطابق اعمال کروں گا۔ متى افکر فی الموقف وشدته، کب میں کھڑے ہونے کے دن کو، یعنی قیامت کے دن جب پوری کائنات کے سامنے، اب پوری کائنات جمع کی جائے گی اس کے اندر رہنے والے اللہ رب العزت کے سامنے، وہ جو دن ہے، اس کی جو شدت ہے، میں اس کے لیے میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے، یا اس کے بارے میں سوچنا، یہ میں کب کروں گا۔ متى افکر فی خلوتی مع ربی، کب میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں غور و فکر کروں گا، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر میں شکر گزار ہوں گا، اس کی طرف سے جو پردہ میرے پر پڑا ہوا ہے میں اس کا شکر ادا کب کروں گا، کتنے عیبوں پہ اللہ رب العزت نے ہمارے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو یہ بھی چیز ہم سے مانگتی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس پر غور و فکر کریں کہ اللہ رب العزت نے کتنی ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائی ہوئی۔ متى افکر فی خلوتی مع ربی، متى افکر فی المنقلب، کب میں لوٹنے کے بارے میں غور و فکر کروں گا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف۔ متى احذر ما حذرنی منہ ربی، کب میں اس بات سے ڈروں گا جس سے میرے رب نے مجھے ڈرایا ہے۔ من نار حرها شدید، وہ آگ جس کی تپش انتہائی شدید ہے، وقعرها بعید، جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، وغمها طویل، جس کا غم بہت لمبا ہے، لا يموت اهلها فيستريحوا، جس کے رہنے والوں کو موت ہی نہیں آنی، ہمیشہ وہ اسی طرح رہیں گے، کبھی بھی حال راحت نہیں پائیں گے۔ ولا تقال عنهم ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم، کہ نہ ان کے گرنے کا حال بتایا جائے گا کہ وہ کس طرح رہ رہے ہیں، نہ ہی اسی طرح ان کے متعلق ہمیں پتہ چلے گا کہ جس طرح بس رہ رہے ہیں رہتے رہیں اسی طرح۔ كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها ليذوقوا العذاب، جب کبھی ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ان کو دوسری کھالیں دے دی جائیں گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے۔ ندموا حيث لا ينفعهم الندم، وہ لوگ تب میں پھر شرمندہ کیا ہوں گے جب شرمندہ ہونا ان کو کوئی نفع نہیں کروں؟ دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے شرمندہ ہونے کا۔ اس طرح آ جائے آگے گی فرمائیں جب ہم بھوت کے عضوا تم علی جاگو گے، الایدی پتہ ہے مجھے اسفا علی تقصیر اطاعت اللہ، بیٹھی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے۔ ورکوبهم لمعاصی اللہ، وہ عز و جل کی اطاعت میں اپنی کوتاہی کرنے اور اللہ کی نافرمانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر افسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھ چبائیں گے، لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کیا فائدہ جبکہ کچھ نہیں ہو سکے گا۔ فقال منهم قائل یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انہی میں سے کوئی کہنے والا کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا، کچھ کیا ہوتا۔ پھر انہی میں سے کوئی ایک اور دوسرا کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کاش کہ اللہ مجھے واپس لوٹائے کہ میں کوئی اچھے عمل کروں اس دنیا میں تو پھر کچھ زیادہ راہ اپنا بھیجوں اگلی دنیا کے لیے۔
ان میں سے کہے گا وقال یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ایک ان میں سے کہے گا ہائے افسوس، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس میں تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز، یعنی سب کا سب میرے اعمال نامہ، میرا جو پوری زندگی کا کارگزاری ہے وہ سب میرے سامنے ہے، میں تو اس سے کہیں پر بھی نہیں بھاگ سکتا۔ تو یہ ہے وہ چیزیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے جب بھی ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہی کہتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اس دن ایک شخص کہے گا یا ویلتنا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، تو اس نے مجھے اللہ رب العزت کی راہ سے ہٹا دیا، میں نے غلط صحبت میں اپنا وقت گزارا جس کی وجہ سے میں اپنے رب سے دور ہو گیا، کاش کہ میں اس ٹائم یہ کام نہ کرتا۔ تو اس وقت کاش کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، یقیناً جو کچھ کرنا ہے وہ دنیا کے اندر ہی کرنا ہے۔ اس طرح ایک گروہ ہے باقاعدہ، وہ کہے گا وجوہم تتقلب فی انواع من العذاب فقالوا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ان میں سے ایک گروہ یہ بھی کہے گا کہ افسوس ہے ہم پر، کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہوتی، اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کی نصیحت سے اور جو حق اس نے نازل کیا اس کے سامنے جھک جائیں؟ یقیناً وہ وقت آ چکا ہے، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سیکھیں، اپنے رب کے قرآن سے ہم ہدایت پائیں، جو کچھ اس نے ہم پر فرض کیا اس کو کریں، جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے ہم رکیں۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس طرح ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اس قرآن کریم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی زندگی کے لیے کچھ توشہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ چند چیزیں، وہ اخلاق جس نے قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا، اگر اس کو کوئی روڈ میپ چاہیے، کوئی طریقہ چاہیے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کرنا چاہیے۔ آج کا مسلمان اگر ہم اس پہ غور کریں تو وہ کس طرح رمضان کو گزارتا ہے، ہمارے سامنے ہی ہے۔ ایک تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑی یوں کہہ لیجیے کہ ایک فتنہ ہے جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، ٹی وی کی شکل میں ایک بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے، کہ آج کا مسلمان اپنا وقت کو خاص طور پر رمضان میں ایسی چیزوں میں وقت برباد کرتا ہے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا بلکہ الٹا اس کو نقصان ہونا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو پوری انڈسٹری ہے، جو سوشل میڈیا ہے یا ٹی وی ہے، یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت اپنی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 27 میں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے شہوات کی، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ، یعنی اللہ رب العزت کی راہ سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اگر ہم نے اپنے رب سے دور ہی ہٹ جانا ہے تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ چنانچہ اگر ہمیں اس رمضان کو خاص طور پر اچھے طریقے سے گزارنا ہے تو ایسی ہر چیز سے اور ایسے لوگوں سے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے دور ہو جائیں، اس کی رحمتوں سے دور ہو جائیں، ہمیں ان سے دوری اختیار کرنی ہے تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، جو کہ ہمیں کہتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کی جائے۔ تو یہ چیز ہم سے مطلوب ہے، اور اسی طرح ہم نے رمضان کو بھی گزارنا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو پہلے سے بہتر طریقے سے گزاریں، اس کے اندر مزید اپنے آپ کو سنواریں، اپنے اس رب کے قرآن سے جڑیں، اس کے اندر جو احکام ہیں اس کو مانیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور اس کو پھیلائیں۔ یہ چند باتیں جو رمضان اور قرآن کے حوالے سے عرض کرنی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور ہمیں اس کے مطابق اپنے آنے والے اوقات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر کثیرا، وإياكم، بارك الله، آگے بھی انشاءاللہ آپ سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ إن شاء الله۔ السلام عليكم ورحمة الله۔